یہ ہے ہمارا سولر سسٹم، اور یہ جو پلینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہماری زمین ہے۔ ہماری زمین سورج سے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ دکھنے میں تو یہ صرف ایک نمبر لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ بالکل ٹھیک فاصلہ ہے جسے تھوڑا سا بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر زمین سورج سے تھوڑی سی بھی اور دور ہوتی تو اتنی ٹھنڈ پڑ جانی تھی کہ سارا پانی جم کر برف بن جاتا اور زندگی کہیں بھی نظر نہیں آتی، اور اگر یہ تھوڑی سی اور پاس ہوتی تو اتنی گرمی ہوتی کہ سارے کا سارا پانی ابل کر بھاپ میں بدل جاتا اور زمین ایک جلتے ہوئے ریگستان میں بدل جاتی۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، ہمارے سولر سسٹم میں ایک ایسا سیارہ موجود ہے جس کا نام وینس ہے، جو سورج سے تھوڑا قریب ہے، اور وہاں گرمی اتنی زیادہ ہے کہ سیسے جیسی دھات بھی پگھل جائے۔ یہ ٹھیک اسی پٹی پر بیٹھی ہوئی ہے جہاں نہ سب کچھ جم کر ختم ہوتا ہے اور نہ ہی جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور اسی ایک بات کی وجہ سے یہاں پر زندگی ممکن ہے۔ لیکن صرف ایک فاصلہ ہی کافی نہیں، ایک اور بات ہے جو اس سے جڑی ہوئی ہے: زمین کا اپنا جھکاؤ۔ زمین بالکل بھی سیدھی کھڑی نہیں ہے بلکہ وہ تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے، اور اسی ہلکے سے جھکاؤ کی وجہ سے موسم میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ سردی، گرمی، بہار جیسے جتنے بھی موسم ہیں وہ سبھی اسی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر زمین بالکل سیدھی ہوتی تو یہ موسم ہمیں کبھی بھی دیکھنے کو نہ ملتے۔ یہ وہ ذرا سا جھکاؤ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا موسم چل رہا ہے۔ اور اب یہ جھکاؤ ٹھیک اپنی جگہ پر کس وجہ سے رہتا ہے، یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے، اور اس کا تعلق اس چیز سے ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں لیکن اس کی اصل اہمیت کبھی نہیں سوچی ہوگی۔ وہ ہے چاند۔ ہم چاند کو بس ایک خوبصورت چیز سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہماری زمین کو خاموشی سے بچائے ہوئے ہے۔ اپنی کھینچ سے وہ زمین کے اس جھکاؤ کے بیلنس کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر چاند نہ ہوتا تو زمین کا جھکاؤ بار بار بدلتا رہتا، موسم الٹ پلٹ ہو جاتے اور زندگی کا زمین پر سنبھل پانا ناممکن ہو جاتا۔ اور اسی کے ساتھ جب ہم زمین کی ہوا کی طرف آتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں کچھ باریک ترتیب ملتی ہے۔ جس ہوا سے تم سانس لیتے ہو اس میں آکسیجن نام کا ایک گیس ہوتا ہے، وہی جو زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی مقدار بالکل ویسی ہی ہے جیسے ہونی چاہیے، تقریباً 5 حصوں میں سے ایک حصہ۔ اگر یہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی تو ایک چھوٹی سی چنگاری سے پورا شہر اور جنگل جل جاتا اور آگ بجھانا تقریباً ناممکن ہو جاتا، اور اگر ذرا سی کم ہوتی تو آگ ٹھیک سے جلتی ہی نہیں اور نہ ہی تم ٹھیک سے سانس لے پاتے۔ ٹھیک اتنی ہی ہے جتنی ہونی چاہیے، اور انہی چیزوں میں سب سے عجیب بات پانی کی ہے۔ وہ پانی جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، دنیا میں تقریباً ہر چیز جم کر بھاری ہو جاتی ہے اور وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، لیکن پانی اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب وہ جم کر برف بنتا ہے تو ہلکا سا اوپر تیرا ہوتا ہے۔ یہ دکھنے میں تو ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن ہر سال جھیلیں اور ندیاں نیچے تک جم جاتی اور اندر کی ساری مچھلیاں اور دوسری مخلوق مر جاتی۔ لیکن برف اوپر تک تیر کر ایک چھوٹی سی لیئر بنا لیتی ہے، اور اس کے نیچے جتنا بھی پانی ہوتا ہے وہ پانی ہی رہتا ہے اور زندگی بچی رہتی ہے۔ اب ذرا رکو اور سوچو: سورج کا فاصلہ، زمین کا جھکاؤ، چاند کا سنبھلنا، ہوا میں آکسیجن کی مقدار، پانی کی یہ عجیب خاصیت، اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ قرآن اس ترتیب کی طرف خود بلاتا ہے: بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو، سنو، ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے آس پاس ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن اگر ہم ان سے بھی چھوٹی چیزوں میں جھانکیں تو اتنی چھوٹی کہ آنکھ سے بھی نظر نہیں آ سکتی، اور وہاں ہمیں ایسے راز ملتے ہیں جو اس بات کو اور پختہ کر دیتے ہیں۔ ہر چیز، پتھر، پانی، تمہارا اپنا جسم، سب کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بنا ہے جسے ہم ایٹم کہتے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اگر تم ریت کا ذرہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھو تو اس ذرے کے اندر تمہیں خربوں ایٹمز ملیں گے۔ ہر ایٹم کے بیچ میں ایک مرکز ہوتا ہے جسے ایک طاقت جوڑے رکھتی ہے، ایک گوند کی طرح، اور اس طاقت کو کہتے ہیں اسٹرونگ فورس، یعنی وہ مضبوط طاقت جو ایٹم کو ٹوٹنے سے روکتی ہے۔ اور اس گوند کی مقدار بھی بالکل ٹھیک ہونا ضروری تھی، ورنہ سب کچھ بکھر جاتا۔ اگر یہ 2% زیادہ طاقتور ہوتی تو کائنات میں بس ایک ہی چیز رہ جاتی اور باقی کچھ نہ بچتا، نہ پانی، نہ وہ چیزیں جس سے تمہارا اپنا جسم بنا ہے۔ اگر یہ 2% کم ہوتی تو وہ پیچیدہ چیزیں کبھی بنتی ہی نہیں جس سے تمہارا جسم بنا ہے۔ صرف 2% کا فرق، چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو، پوری زندگی کا دار و مدار اس پر ٹکا ہوا تھا۔ ایک سائنٹسٹ تھا، فریڈ ہوئل، بڑا سائنٹسٹ تھا۔ اس نے کاربن کا حساب لگانا شروع کیا۔ کاربن وہ چیز ہے جس سے تمہارا جسم، ہر جانور اور پودا بنا ہوا ہے، اور اس نے دیکھا کہ کاربن کو بننے کے لیے ستاروں کے اندر ایک باریک سیٹنگ چاہیے ہوتی ہے، اتنی نازک سیٹنگ چاہیے تھی، اگر وہ ذرا سی بھی ادھر ادھر ہوتی تو کاربن کبھی بنتا ہی نہیں اور زندگی کا کبھی وجود ہی نہ ہوتا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ وہ سیٹنگ بالکل ٹھیک اسی جگہ پر موجود ہے جیسے کسی نے جان بوجھ کر رکھی ہو، تو وہ آدمی ہل گیا۔ اس نے خود لکھا کہ کسی ذہین ہستی نے اس کائنات کو قانون کے ساتھ بنایا ہے، سب کچھ ٹھیک بیٹھانے کے لیے۔ ذرا سوچو، ایک کاربن کا حصے نے ایک آدمی کی پوری زندگی بدل دی۔ یہ تو اس چیز کی بات ہو رہی تھی جو ہم سے بہت دور ہے، ستاروں میں ہوتی ہے، لیکن اب واپس آتے ہیں زمین پر، کیونکہ زمین صرف ٹھیک جگہ پر ہی نہیں ہے بلکہ اس کے آس پاس ایک حفاظتی لیئر بھی موجود ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ زمین بس خالی اسپیس میں اکیلی لٹکی ہوئی ہے، بے حفاظت۔
سورج ہماری طرف صرف روشنی اور گرمی ہی نہیں بھیجتا، وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ خطرناک چیزیں بھیجتا ہے جو ہماری زندگی کے لیے زہر ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں جلا کیوں نہیں دیتی؟ کیونکہ زمین کے گرد ایک قدرتی چھتری موجود ہے، ایک مقناطیسی حفاظت جسے میگنیٹک فیلڈ کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بارش میں ایک چھتری تمہیں بھیگنے نہیں دیتی، تم اس کے نیچے سکون سے کھڑے رہتے ہو، ویسے ہی جیسے یہ اندیکھی چھتری سورج کی خطرناک کرنوں کو ہمارے تک آنے نہیں دیتی۔ تم اپنے کام میں لگے رہتے ہو اور تمہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ تمہارے سر پر اوپر کتنی خاموش جنگ چل رہی ہے تمہیں زندہ رکھنے کے لیے۔ اگر اس چھتری کی اصل اہمیت سمجھنا چاہتے ہو تو ہمارے ہمسائے سیارے مارس کو دیکھو۔ اس کی یہ چھتری بہت زیادہ کمزور پڑ گئی ہے اور سورج کی کرنوں نے اس کی ساری ہوا نوچ لی ہے۔ آج مارس ایک سنسان بے جان جگہ بنی ہوئی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کے پاس چھتری ہے اور دوسرے کے پاس چھتری نہیں ہے، اور یہ چھتری تو سورج کی کرنوں سے بچاتی ہے، اور لیکن سپیس سے آنے والے بڑے بڑے پتھر ان کا کیا؟ ان سے ہمیں کون بچائے گا؟ اور اس کے لیے بھی ہمارا ایک ہمسایہ موجود ہے، بہت دور، بہت بڑا۔ اس کا نام ہے جوپیٹر۔ ہمارے سولر سسٹم کا یہ سب سے بڑا سیارہ ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر زمین جیسے سینکڑوں سیارے سما جائیں، اور اس کی کھینچ اتنی طاقتور ہے کہ اسپیس سے تیرتا ہوا بڑے سے بڑا پتھر جو سیدھا زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے، جوپیٹر راستے میں ہی اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک فٹ بال کے گول کیپر کا سوچو، جو ہر تیز گیند کو اپنے اوپر لے لیتا ہے تاکہ ٹیم کو چوٹ نہ لگے۔ جوپیٹر زمین کا گول کیپر ہے، وہ دور کھڑا خاموشی سے اربوں سال پہلے ہی ہمارے لیے لڑ رہا ہے اور ہر پتھر کو اپنے اوپر لے رہا ہے، ورنہ یہ پتھر زمین سے ٹکرا جاتے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک بڑا پتھر زمین سے ٹکرا جائے تو پوری زندگی مٹ جائے گی۔ اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ڈائناسور کا خاتمہ بھی اسی وجہ سے ہوا تھا کہ ایک بہت بڑا پتھر آ کے زمین کو ٹکرایا تھا۔ ہم اپنی زندگی میں اکثر وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں، جو سامنے ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کا کبھی ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا جو ہمیں چپ چاپ بچا رہی ہوتی ہیں۔ ایک چھتری جو ہمیں سورج سے بچا رہی ہے، اور دوسرا جوپیٹر جو ہمیں بڑے بڑے پتھروں سے بچا رہا ہے۔ اور شاید تمہاری اپنی زندگی میں بہت سی ایسی اندیکھی چیزیں ہوں، جیسا کہ ماں کی دعا یا خاموش مدد، جو تمہیں بچا رہی ہوتی ہیں اور تمہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ تم اکیلا ہونے کا گلہ کرتے ہو، حالانکہ پورا نظام تمہاری حفاظت پر لگا ہوا ہے۔ یہ ساری حفاظت تو زمین کے اندر کی تھی، لیکن سب سے حیران کن ترتیب وہ جگہ ہے جسے ہم بہت کم دیکھتے ہیں، اور وہ ہمارے جسم میں موجود ہے، ہمارا خود کا ڈی این اے۔ تمہارا جسم خربوں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بنا ہوتا ہے جسے سیل کہتے ہیں، اتنی چھوٹی کہ آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی، اور ہر ایک سیل کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے ڈی این اے کہتے ہیں۔ ڈی این اے کو ایسے سمجھ دو کہ یہ ایک کتاب کی طرح ہے جس میں تمہارے بننے کی ہر ہدایت لکھی ہوتی ہے۔ تمہاری آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا، تمہارا قد کیسا ہوگا، تمہاری شکل کیسی ہوگی، سب کچھ اس میں پہلے سے ہی لکھا ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی حیران کن چیز یہ ہے کہ ایک سیل کے ڈی این اے کو اگر کھول کر سیدھا کر دو تو وہ تقریباً 2 میٹر لمبا ہوگا۔ ذرا سوچو، ایک چیز جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، اس کے اندر 2 میٹر لمبی ہدایت لکھی ہوتی ہے۔ اور تمہارے جسم میں ایسے کھربوں سیلز ہیں، اور اگر سب کو جوڑ دیا جائے تو اتنا لمبا ہو جائے گا کہ تمہاری سوچ رک جائے۔ اور یہ سب اس وقت تمہارے اندر باریکی سے لپٹا ہوا کام کر رہا ہے۔ لیکن اصلی کمال یہ ہے کہ ڈی این اے ہر مرتبہ اپنی کاپی بناتا ہے، اور یہ کاپی اتنی ٹھیک ہوتی ہے کہ اس میں لاکھوں کروڑوں حرف لکھے جا سکتے ہیں، اور اس میں غلطی کی گنجائش تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو جسم کے اندر مرمت کرنے والا نظام اسے فوراً ڈھونڈ کر ٹھیک کر لیتا ہے، بنا تمہارے جانے، بنا تم سے اجازت لیے۔ ایک مشین جو خود کی غلطیوں کو خود ہی پکڑتی ہے اور ٹھیک کر لیتی ہے، بنا کسی انجینئرنگ کے۔ اور ڈی این اے تو پھر بھی تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، ایک ایسی چیز جو تمہارے چہرے پر ہے، جسے تم ہر روز دیکھتے ہو اور استعمال کرتے ہو، پر اس کا کمال کبھی نہیں سوچا، تمہاری آنکھ۔ لیکن اس کے اندر اتنی ترتیب ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا کیمرہ اس کے سامنے فیل ہے۔ جب تم تیز دھوپ سے اچانک چھاؤں میں جاتے ہو تو یہ اس کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ کوئی بھی کیمرہ اتنی خوبصورتی سے یہ سب چیزیں خود بخود نہیں کر سکتا، اور تمہاری آنکھ یہ دن میں سینکڑوں مرتبہ یہ سب چیزیں کرتی ہے، بنا ایک بار بھی تمہیں بتائے، بنا ایک بار بھی تم سے پوچھے۔ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے، پھر بھی آج ایک ایسی آنکھ نہیں بنا سکا جو خود صفائی کرے، خود اپنی مرمت کرے اور زندگی بھر چلتی رہے۔ جو چیز انسان اپنی ساری عقل سے نہیں بنا سکتا، اور وہ چیز ہر بچے کو پیدائشی طور پر مفت ملتی ہے۔ اس طرف قرآن اشارہ کرتا ہے، اور تمہارے وجود میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ تو کیا تم نے نہیں دیکھا؟ قرآن نہیں کہتا کہ صرف دور آسمان میں نشانیاں ہیں، کہتا ہے کہ تمہارے اپنے جسم میں نشانیاں ہیں، اور آج ڈی این اے اور ہماری آنکھ اسی بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور یہ ترتیب صرف انسان تک محدود نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مکھی ہے جسے ہم اکثر اپنے ہاتھ سے مار دیتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا کام کرتی ہے جسے سمجھنے کے لیے انسان کو صدیاں لگ گئیں۔ وہ ہے شہد کی مکھی۔ وہ اپنا چھتا بناتی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے کھانے بناتی ہے جہاں شہد رکھتی ہے۔
یہ کھانے کسی بھی شکل میں ہو سکتے تھے، گول یا چورس، لیکن مکھی ہمیشہ ایک ہی شکل چنتی ہے، 6 کونے والی، اور اس کے پیچھے ایک گہری وجہ ہے۔ سوچو تم ایک ڈبے میں زیادہ سے زیادہ چیزیں بھرنا چاہتے ہو بنا کسی جگہ کو ضائع کیے۔ اگر تم گول چیزیں رکھتے ہو تو ان کے بیچ میں خالی جگہ بن جاتی ہے، لیکن 6 کونے والی شکل آپس میں ایسی فٹ ہوتی ہے کہ ایک ذرا بھی جگہ ضائع نہیں ہوتی۔ دیوار بنانے میں سب سے زیادہ میٹیریل لگتا ہے اور شہد سب سے زیادہ آتا ہے۔ انسان کے بڑے بڑے ریاضی دان نے صدیوں بعد یہ ثابت کیا کہ یہ ایک بہترین شکل ہے، اور یہ وہی مکھی ہے جو بات پہلے دن سے جانتی ہے۔ اللہ نے اس مکھی کا خاص ذکر کیا ہے، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، مطلب اس کو سمجھایا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ علم مکھی کو سکھایا گیا، وہ خود سے نہیں جانتی تھی۔ اب ایک لمحے کے لیے رکو اور ذرا سوچو، سورج کا ٹھیک فاصلہ، زمین کا ٹھیک جھکاؤ، چاند کا اس کی حفاظت کرنا، آکسیجن کا ٹھیک مقدار میں ہونا، پانی کی یہ جان بچانے والی خاصیت، پھر ایٹم کے اندر کی فیصد کی باریکی، پھر اس کے بعد دیکھی انچھتری، جوپیٹر جیسے گول کیپر، اور پھر تمہارے اندر ڈی این اے، تمہاری آنکھ، اور پھر یہ شہد کی مکھی جو بغیر کسی ریاضی کے سب کچھ جانتی ہے۔ یہ سب ٹھیک ٹھیک اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اب ایمانداری سے ایک بات سوچو، اتفاق 1 بار ہو سکتا ہے، 2 بار ہو سکتا ہے، بڑا مشکل سے ہو سکتا ہے 3 بار، لیکن ہر جگہ ہر چیز میں ہر بار اتنی باریکی سے ترتیب صرف اتفاق ہے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ میں تمہیں ایک گھر کی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کرو تم کام سے آتے ہو اور دیکھتے ہو کہ کھانا بنا ہوا ہے، میز سجا ہوا ہے، تمہاری پسند کا کھانا بنا ہوا ہے، ہر جگہ پر چیز ویسے ہی رکھی ہوئی ہے جیسے ہونی چاہیے، اور سب کچھ بالکل تمہارے آنے کے وقت کے حساب سے تیار ہے۔ کیا تم کہو گے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا؟ تم فوراً سمجھ جاؤ گے کہ یہ کسی نہ کسی نے تمہارے لیے محبت میں تیار کیا ہے۔ تو پھر یہ پوری کائنات جو اس کمرے سے لاکھوں اربوں گنا بڑی ہے، تو کیا یہ خود بخود بن گئی؟ اور یاد رکھنا، یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ میں نے کسی مذہبی کتاب سے نہیں لی، بلکہ سائنس کی اپنی تحقیق سے نکالی ہیں۔ ایک بات دل سے سنو، اس پوری کائنات کو ٹھیک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ خالی، اندھیرے اور بے جان بھی ہو سکتی تھی۔ نہ کوئی سورج ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ کوئی آنکھ ہوتی جو اسے دیکھتی، اور کسی کو کوئی فرق نہ پڑتا۔ لیکن اس کے بجائے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ میگنیٹک فیلڈ ہمیں سورج کی کرنوں سے بچاتی ہے، جوپیٹر ہمیں بڑے بڑے پتھروں سے بچاتا ہے، چاند کی گریوٹی کی وجہ سے ہماری زمین کا بیلنس برقرار ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟